السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کے قلم سے تحریر کردہ ناول متوا کے ایپیسوڈ نمبر 12 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ چیپٹر نمبر 12، ملن کچھ ادھورا ہے۔ ایرا کو پرسکون سوتا دیکھ کر ایان ہال میں آتا اپنا کام کرنے لگا، جس میں مصروف ایان کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا کہ شام ڈھل چکی ہے۔ اتنی دیر ہو گئی، گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے ایان نے لیپ ٹاپ بند کیا، پھر کچن کا رخ کیا۔ فلائٹ میں ہی کھانا کھایا تھا۔ ایان نے ایرا کو دوائی دی جس میں آرام کی پلس تھی، یہی وجہ تھی کہ ایرا ابھی تک سو رہی تھی۔ فریج سے میٹ نکالتے ہوئے ایان نے اس پر مسالے ڈال کر بیک کرنے کو رکھا، ساتھ میں جلدی جلدی ایک ماہر شیف کی طرح سلاد بنانے لگا۔ مگر انداز میں سلاد بناتے ایان کو ایرا کی موجودگی کا احساس نہ ہو سکا، جو اب لینن کی ریڈ فراک پہنے ہوئے مسکراتی آنکھوں سے ایان کو کچن میں کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ سلاد کو میرینیٹ کرنے کے لیے ایان نے جب نمک اٹھایا تو اس کی نظر کچن کاؤنٹر کے پاس کرسی پر بیٹھی مسکراتی ایرا پر پڑی۔ تم کب آئی؟ جب آپ نے مجھے دیکھا تب، مسکراتی ایرا بولی۔ ایان بھی ہولے سے ہنس دیا۔ گڈ، ڈنر تھوڑی دیر تک تیار ہو جائے گا، تم تب تک ٹی وی دیکھ لو۔ ایان کی بات پر ایرا نے نام میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ کام کرو، بالکل بھی تنگ نہیں کروں گی میں۔ بچوں کی طرح ایرا نے سر نامے ہلاتے ہوئے کہا، آئیڈیا برا نہیں ہے، چلو تم کچھ مجھ سے پوچھو، پھر میں تم سے پوچھوں گا۔ اوکے، کام کے ساتھ باتیں، ایرا نے کہا، جس پر ایان نے سر ہلاتے فریج میں سے ساس نکالے۔ تو مسز ایرا، آپ بتائیں کہ آپ نے سنگنگ کہاں سے سیکھی؟ ایرا مسز پر تھمی پھر بولی، کہیں سے بھی نہیں، پاپا جب آتے تھے ہم مل کر گاتے۔ محمود کے ذکر پر ایرا چپ ہوئی، جس کو ایان نے بھی محسوس کیا۔ پھر ایرا کا موڈ فریش کرنے کو کہا، اور گٹار کہاں سے بجانا سیکھا؟ پہلے یونیورسٹی، پھر شو میں ایرا کا مہارت کے ساتھ گٹار بجانا ایان کو اچھا لگا، تبھی پوچھ بیٹھا۔ آباد کے پاس ہے گٹار، میں پاپا کے لیے اداس ہوتی وہ مجھے اس میں گم کر دیتا، پھر ایک دن چاچی کو پتہ چل گیا تو انہوں نے مجھے آباد کے کمرے میں جانے سے منع کر دیا۔ ویسے اتنا برا بھی نہیں گاتی تھی تم، اتراتے ہوئے ایان بولا، مقصد ایرا کا دھیان ہٹانا تھا جو اداسیت سے بھرپور تھا۔ اچھا، میری سب دوستیں کہتی ہیں میری آواز میں سرور درد ہے۔ چڑھتے ہوئے ایرا نے بولی، جانتا ہوں، یہی سرور تو شو میں جھنڈے گاڑ گیا۔ جانتی ہو ایک اسپانسر جو آگرہ کا ہی رہنے والا تھا تمہارے ساتھ گانا ریکارڈ کروانا چاہتا تھا۔ ہیں؟ ارے نہیں، میں تو بس شو کیا گاتی ہوں، آپ کو منع کر دینا چاہیے تھا۔ ایان کی بات کاٹتے ایرا بولی۔ ایان کی سنجیدہ شکل دیکھ کر چپ ہوئی۔ میں انہیں انکار کر چکا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ تم شوبز میں جاؤ، اسپاٹ انداز میں کہتے ایان اوون کی طرف مڑا، اور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، ایرا ادا سے بولی، جس پر ایان مسکراتے ہوئے پلٹا۔ گڈ گرل، چلو ذرا جوس نکالو، ٹیبل سیٹ کرو۔ مصروف سے انداز میں ایان بولا۔ تابعداری سے سر ہلاتی ایرا اٹھتی کچن میں آئی۔ ایان کی غیر ارادی نظر ایرا پر پڑی، جو ریڈ فراک میں جس کے گلے سے کمر تک چکور پلیٹیں ڈال کر اس کے درمیان میں چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے تھے، فراک جو کہ پاؤں کو چھو رہی تھی، جس کے گھیرے پر ملٹی کلر کی پیکو ہوئی تھی، گلے میں دوپٹہ لیے ایرا کھلے بالوں کو کمر پر کھلا چھوڑے ہوئے تھی۔ ایان کی نظر ایرا پر گہری ہوئی، جس سے ایرا بے خبر فریج میں سے جوس نکالنے کو جھکی، تب اس کے بال آگے کے ہوئے، جس سے ایرا کی گردن واضح ہوئی۔ فراک کا پچھلا گلا تھوڑا سا ڈیپ تھا، جس پر ملٹی کلر کی ڈوری بندھی ہوئی تھی۔ اب ایان کو ایرا کے کھلے بالوں کی وجہ سمجھ آئی۔ جب ایرا جوس لے کر پلٹی تب ایان نے فوراً سے سر اپنا ڈش کی طرف کیا۔ ایان کی نظروں سے انجان ایرا نے کاؤنٹر پر ہی ایرا نے جوسز اور گلاس رکھے، تب ایان کہہ اٹھا، میڈم، ڈائننگ ٹیبل ادھر ہے۔ اشارہ کرتے ہوئے ایان نے کہا، تب ایرا بولی، یہیں ٹھیک ہے نا؟ اوکے۔ ایان نے ڈش وہیں رکھ کر سلاد رکھا اور کچن سے باہر آتا کرسی کھینچتا بیٹھ گیا۔ ایرا کے بیٹھتے ساتھ ہی ایرا نے کھانا سرو کیا۔ پہلی بائٹ پر ایرا بول اٹھی، بہت مزے کا بنا ہے، ماشاءاللہ، بہت ذائقہ ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ شکریہ میڈم، اب اپنا کھانا مکمل کرو، کہتا ایان اپنا کھانا کھانے لگا۔ سلاد کھاتے ہوئے ایرا کے ہونٹ کے پاس ٹماٹر کا بیج لگ گیا، جس سے ایرا ناواقف رہی، جبکہ ایان کو وہ بیج تنگ کرنے لگا۔ فورک کو پلیٹ میں رکھ کر ایان کھڑا ہوا۔ دیٹس اٹ، جبکہ ایرا نے حیرانی سے ایان کو دیکھا، پھر اس کی پلیٹ کو جہاں ابھی آدھے سے کم میٹ پڑا ہوا تھا۔ مجھے کھانے کا کہا اور خود نہیں کھا رہے۔ ایرا سوچتی فورک اپنے منہ میں لیتی کھانا کھانے لگی۔ ایان اٹھتا اپنی پلیٹ لے کر کچن میں چلا گیا۔ ایرا کھانا کھا کر اپنی پلیٹ لیے کچن میں آئی۔ بیج کو وہیں لگا دیکھ کر ایان پھر سے تھما اور ایرا کو جگہ دی۔ آگے ہوتی ایرا نے اپنی پلیٹ واش کر کے پلٹی کہ ایان نے اپنے لب ایرا کے لبوں کے پاس رکھا۔ اس اچانک ہوئے حملے پر ایرا تھمتی آنکھوں کو بند کر گئی۔ ایان نے زبان سے اس بیج کو لیا اور نگل گیا۔ پھر ایرا کے لبوں پر ایک بھرپور جسارت کی، جس سے ایرا شرماتی لجاتی پنک ہوتی ایان کی گردن کے گرد اپنے ہاتھ باندھ گئی، جس سے ایان کو ایرا تک سیدھی رسائی ہوئی۔ کمر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھتے ہوئے ایان نے کس کرتے ایرا کو اٹھایا، جس پر ایرا گھبراتی لبوں کا ناتا توڑنے لگی، مگر ایان کی گرفت مضبوط تھی۔
ایسے ہی اٹھائے ایان ایرا کو لیے کمرے میں آیا اور ایرا کو بیڈ پر لٹاتا اس کے لبوں کو آزادی دی، جس سے ایرا فوراً سے اپنا رخ موڑتی سانسوں کی روانی بحال کرنے لگی۔ ایان نے بلائنڈز آن کیے تو کمرے میں اندھیرا چھا گیا، جس سے کو محسوس کرتے ایرا پلٹی کہ اس سے پہلے ہی تھم گئی۔ وجہ ایان کا لمس اپنی گردن پر محسوس ہونا تھا۔ ایرا نے اس لمس پر چادر کو زور سے پکڑا، جبکہ ایان آہستہ آہستہ اپنی شدت ایرا پر ظاہر کر رہا تھا۔ سانس لو ایرا، کان کی لو کو چومتے ایان نے مدھم آواز میں کہا۔ ایرا جو آنکھوں کو بند کیے ایان کے لمس پر سانس روک چکی تھی، اس کے کہنے پر لمبا سانس لینے لگی۔ گڈ گرل، مدھم مگر سرسراتی آواز میں ایان نے کہا اور ایرا کے بال دوسری طرف کیے کر کے اس کی ڈوری کی گانٹھ کو دانتوں سے کھینچتا توڑ دیا، جس سے گلا مزید گہرا ہوا۔ اپنے لمس سے ایرا کو روشناس کروا کے جب ایان ایرا کے پہلو میں آیا تو شرماتی سے ایرا اپنا رخ موڑنے لگی، مگر ایان نے ایرا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو اپنی طرف کرتے ایرا کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ مسکراتی ایرا آنکھوں کو موند گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ سرشاری سے کہتا ایان ایرا کا سر چومتا آنکھوں کو موند گیا، جبکہ ایرا اپنے رب کی شکر گزار ہوئی کہ اس کے شوہر کو اس کی پاکیزگی کا یقین آیا۔ اگرچہ وہ ایک جسم فروش کی بیٹی ہے، مگر اس کی تربیت میں زلیخا بیگم نے پاکیزگی، نفاست اور اچھائی کا سبق دیا، جس پر ایرا عمل پیرا رہی، اور آج اس کا شوہر اس کی قربت سے خوش تھا، اور ایسے ایرا محمود ایان علی کا آدھا ایمان پورا کر گئی تھی۔ نفرتوں میں ملی تو مجھے اس طرح، دل یہ سنبھال نہ سکا، تیری باتوں میں ہے عجب سا نشہ، بدلی یہ من مرضیاں، خواہشوں پہ لکھی دل کی یہ عرضیاں، کیسی ہیں من مرضیاں، داستان ایک نئی خوابوں میں سجی، ہے قید من مرضیاں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گلاسکو پر صبح سویرے برف باری شروع ہوئی، جس سے ہر شے سفید چادر اوڑھے ہوئی تھی، مگر زندگی کی گاڑی رواں دواں تھی۔ ایسے میں سویٹ پینٹ کے اوپر گرے ہوڈ پہنے، کانوں میں ایئر بڈ لگائے ایان علی مگن انداز میں سوسائٹی کے بنے پارک میں واکنگ ٹریک پر جوگنگ کر رہا تھا کہ تب گرین ہوڈ پہنے روحان وہاں آتا ایان کا ساتھ دینے لگا۔ 2 راؤنڈ لگانے کے بعد دونوں ہانپتے ہوئے پارک کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ اتنی صبح خیر سے بلایا مجھے؟ جب روحان کی سانس نارمل ہوئی تو پانی پینے سے پہلے ایان سے کیا اٹھا۔ ایرا کو لے کر پریشان رہا میں رات بھر۔ کچھ معلوم ہوا اس عورت کے بارے میں؟ سامنے دیکھتے ہوئے ایان نے کہا۔ لہجے میں ایرا کے لیے فکر تھی، جس کو روحان محسوس کرتا مسکرا گیا۔ کالنگ ایجنسی سے کچھ ملا ہے، ٹریس کیا اس نمبر کو، کل رات 1 گھنٹہ آن رہا، مگر جب تک مجھے معلوم ہوا تب تک وہ نمبر بند ہو چکا تھا۔ ریبیکا میتھن کا ایڈریس ملا ہے، آج وہیں جاؤں گا میں۔ صحیح، مجھے بھی بتا دینا، کیا پتہ اس کے گھر سے کوئی کلو ملے۔ ایان کہہ کر اٹھا۔ کدھر؟ گھر؟ کہتا ایان اپنی بوتل اٹھانے لگا۔ لگتا ہے جناب کو گھر راس آ کے، تبھی بھاگ بھاگ کر وہاں جا رہے ہیں، شرارتی انداز میں روحان نے کہا، جس سے مسکرا کر ایان پلٹتا کہنے لگا۔ سچ کہوں کہ جھوٹ؟ سچ۔ ادھر وہ ہے جس نے مجھے بتایا کہ عورت کی پاکیزگی بس اس کے شوہر کے نام ہوتی ہے۔ جذب کے عالم میں کہتا ایان روحان کو حیران چھوڑتا چلا گیا۔ بالکل سچ کہا میرے یار۔ ہائے نیلم، تم کب بنو گی میری؟ آج ہی مما سے کہتا ہوں، کہتا روحان بھی پارک سے نکلتا چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گھر آ کر ایان نے بوتل کاؤنٹر ٹیبل پر رکھی کہ پیچھے سے لاک کھولنے کی آواز پر پلٹ کر دیکھنے لگا، جہاں مسز چارلی اندر آ رہی تھی۔ مسز چارلی کی مارننگ کا جواب دیتا ایان اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں ایرا ایان کی ٹی شرٹ پہنے کمبل لیے سکون سے سو رہی تھی۔ ہوڈ اتار کر ایان بیڈ پر آتا ایرا کے گرد حصار بناتا لیٹ گیا۔ آپ آ گئے واک سے؟ ایرا جو جاگی ہوئی تھی ایان کے حصار میں آتی بولی۔ ابھی آیا ہوں، کہہ کر ایان نے ایرا کے بال پیچھے کر کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، جس پر ایرا ہولے سے مسکرا دی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ماتھے پر لگی پٹی کو دیکھتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں میں اب۔ چلو پھر فریش ہوتے ہیں مل کر، آنکھ کو ونک کرتے ہوئے ایان نے بولا۔ ایرا لجاتی شرماتی ایان میں چھپنے لگی، جس سے ایان ہنس دیا۔ چھپ تو ایسے رہی ہو جسے پہلی بار کر رہا ہوں میں ایسا۔ میڈم، آگرہ میں شاور میں نے دیا تھا، یاد ہے نا؟ ایرا کی معصوم سی پناہ گاہ کو دیکھتے ہوئے ایان نے کہا۔ تب ایرا اپنا سر اوپر کرتی ایان کو دیکھتی کہنے لگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی آگرہ کا ذکر نہ کریں؟ مجھے راس نہیں آیا وہ، سوائے ان آخری لمحات کے جب آپ میرے ساتھ تھے۔ ایرا کے التجا پر ایان نے سر کو خم کیا۔ اوکے میڈم، ایان ایرا کی وجہ سمجھتا اس کا ماتھا چوم گیا۔ مما کب آئیں گی واپس؟ ایان سے الگ ہوتی ایرا نے پوچھا، جس کا ارادہ اب فریش ہونے کا تھا۔ کیوں، میرے ساتھ رہ کر دل بھر گیا کیا؟ بالوں کا جوڑا کرتی ایرا کا ہاتھ ایان کی بات پر تھما، پھر پلٹ کر اس کو دیکھنے لگی۔ جو سنجیدہ شکل لیے اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ایرا نے جواز دیا۔ تو پھر کیسا ہے مسز ایرا؟ آپ کے ساتھ گزرا ہر پل مجھے عزیز ہے، مگر میں آپ کی بیوی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیٹی، بہن اور بہو بھی ہوں۔ اسی وجہ سے مما کا پوچھا۔ اور آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اگر مما آ گئیں تو وہ تمہیں فارم ہاؤس لے جائیں گی۔ اٹھ کر بیٹھتا ایان بیڈ کے بیگ سے ٹیک لگا گیا۔
یہ بھی ہے، میں مما کے پاس جب ہوتی ہوں تو سب بھول جاتی ہوں۔ ایرا کہتی بیڈ سے اٹھنے لگی کہ ایان کی بات پر اس کو دیکھنے لگی۔ کیا مجھے بھی؟ کل رات کے بعد سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں بھول سکتی ہوں آپ کو؟ ایرا نے اسپاٹ انداز میں کہا، جس پر ایان نے کندھے اچکائے کہ مجھے کیا پتا۔ ایرا دوبارہ سے بیڈ پر بیٹھتی ایان کے پاس آتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی، مگر ایان نے اپنی باہوں کا حصار نہ باندھا، جس کو ایرا محسوس کرتی کہنے لگی، جانتی ہوں ابھی آپ کو میرا یقین نہیں آیا، جسم فروش کی بیٹی جو ہوں میں، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں سمینہ مما کی بیٹی ہوں، جس کی تربیت میں اسی عورت کا ہاتھ ہے جس نے سمینہ مما کی تربیت کی۔ میں جب بھی مما کے پاس ہوتی تو بھول جاتی ہوں کہ میں کون ہوں، کیا ہے میرا رتبہ اور میری حیثیت۔ ترسی جو ہوں ماں کی محبت کو، مگر ایک سچ یہ بھی ہے کہ جب جب میں آپ کے پاس رہی، آپ کی قربت کے پل مجھے جو میسر ہوئے ہیں، زندگی بھر کا سرمایہ ہے میرے لیے۔ آپ کی قربت میں مجھے اچھے سے یاد رہتا ہے کہ میں آپ کی بیوی تو ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بہن، بیٹی، بہو اور دوست ہوں۔ ایرا کہہ کر چپ ہوئی۔ ایرا کی بات سمجھتا ایان اپنا حصار ایرا کے گرد باندھ گیا، جس کو محسوس کرتی ایرا آنکھوں کو موند گئی۔ جانتی ہو ایرا، میرا ہائی اسکول کا لاسٹ ایئر تھا، فائنل پیپرز ہو رہے تھے، تب ڈیڈ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا۔ مما ڈیڈ کے پاس تھیں، پاکستان سے دادا اور پھپھو بھی آ گئی تھیں۔ ڈیڈ باڈی کی حالت نازک تھی۔ جب میں لاسٹ پیپر دیتا ہاسٹل آیا، تیاری کرتا گھر بھاگا، مگر مجھ سے پہلے ڈیڈ کی باڈی وہاں تھی۔ میرا MBA کرنے کا خواب، کچھ کرنے کا جنون وہیں دم توڑ گیا۔ ڈیڈ کے جانے کے بعد دادا نے بہت کہا کہ ہم پاکستان واپس آ جائیں، مگر مما نہیں مانی۔ ڈیڈ کی بہت ساری یادیں یہاں تھیں، تبھی میں نے اخلاق انکل کے کہنے پر فیشن اینڈ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں آیا۔ دن رات محنت کی ڈیڈ کے خواب کو پورا کرنے کی۔ وقت کڑا تھا مگر کٹ گیا، اور آج ایک دنیا ایان کے کپڑوں اور ڈیزائن کی دیوانی ہے۔ وہ باتیں جو ایان نے کسی سے شیئر نہیں کی، آج ایرا سے کر دی۔ پھر ماحول کو خوشگوار بناتی ایرا نے کہا، ایک بات بتاؤں آپ کو میں؟ کہو۔ میں آپ کے برانڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ایان نے ایرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے حیرانی سے کہا، واٹ؟ جس پر ایرا کھلکھلاتی ہنستی اور نام میں سر ہلا کے، سیریسلی ایرا، تم کچھ بھی نہیں جانتی؟ قسم سے زباریہ لبرٹی جاتی رہتی تھی، مگر میری جیب مجھے اجازت نہیں دیتی تھی۔ مایوس کن انداز میں ایرا نے کہا، کیا آپ جانتی ہو تم ایان کو؟ آپ کو یا آپ کے برانڈ کو؟ دونوں کو۔ آپ کو جان رہی ہوں، جبکہ آپ کے برانڈ کے بارے میں مما سے بہت باتیں کی، انفیکٹ آپ کے صحرائی تھیم پر مما کے ساتھ مل کر کام کیا تھا میں نے۔ کیا مطلب ایرا؟ مطلب یہی کہ جو ڈریسز تھے جن کو کاٹا گیا تھا، چونکہ ان کو جب مما نے ڈیزائن کیا تھا تب میں مما کے ساتھ تھی، تبھی شو پر میں نے جلدی سے سب سیٹ کر دیا تھا۔ ایان کو نہ بتانے کا جو ایرا نے سمینہ سے کہا تھا وہ اب خود کہہ گئی تھی، جبکہ ایان سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ جس وجود کو خود سے دور کرنا چاہا، کل رات اس کی قربت میں جو خوشی محسوس ہوئی وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ دوسرا، مما کے میکے سے نفرت ہونے کے باوجود ایان اس انسان کی بیٹی کو محفوظ کرنا چاہتا تھا جس سے وہ ملنے سے پہلے ہی مار دینا چاہتا تھا۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، ایان کو سوچوں میں گم دیکھ کر ایرا نے کہا، جس پر ایان نے ہاں میں سر ہلاتے ایرا کو جانے کا اشارہ کیا۔ ایرا کے جانے کے بعد ایان نے سامنے لگے مرر میں خود کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، تف ہے تم پر ایان علی، تم اس کو ذلیل کرتے رہے جبکہ وہ تمہارے حق میں اچھا کرتی رہی۔ احساس جرم گہرا ہوا، تب ایان نے مرر سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عباد، مما کیسی ہیں آپ؟ تھکا ہارا عباد ہسپتال سے واپس آیا، جس کو زباریہ دیکھتی پوچھنے لگی، پانی تو پلا دو یار، عباد نے تھکے انداز میں کہا، جس پر زباریہ سر ہلاتی پانی لینے چلی گئی۔ گرنے سے مما کے کولوں پر چوٹ آئی ہے، بلکہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مما اب چل نہیں سکیں گی، پانی پی کر عباد نے کہا، اور زباریہ کے سر پر ہاتھ رکھتا ایرا کے کمرے میں چلا گیا، جہاں پر معظم نے ایرا کے رخصتی کے بعد سے اپنا بسیرا کر رکھا تھا، جبکہ زباریہ اپنی مما کی حالت پر سسک اٹھی، پھر عباد کے پیچھے گئی۔ میں آ جاؤں بابا؟ آ جاؤ عباد، معظم کی آواز آتے ہی عباد دروازہ کھولتا اندر آیا، جبکہ زباریہ وہیں رک گئی۔ بابا، مما۔ جانتا ہوں عباد، مقافات عمل شروع ہو گیا، جس کی چکی میں پہلے آسماں آئی، سامنے دیکھتے ہوئے معظم نے اسپاٹ انداز میں کہا، جبکہ عباد جو زباریہ کے آگے برداشت کر گیا تھا، معظم کے آگے سسک اٹھا۔ بابا ایسے تو مت کہو آپ، تمہاری ماں نے بہت ظلم کیے ہیں عباد، ہم سب پر۔ پہلے اس کے ظلم کا شکار ایرا کی ماں ہوئی، وہ بدنصیب مجھے کہتی رہی کہ ایرا میری بیٹی ہے، مگر تمہاری ماں نے ایسی غلاظت میرے دماغ میں بھری کہ میں اپنی اولاد کو ماننے سے انکار کر گیا۔ گند کہنے لگا اس کو کسی کا، جبکہ گند تو وہ تھی جو آج ہسپتال پڑی ہے۔ پھر اس کے ظلم کا شکار سمینہ ہوئی۔ معظم جو بتا رہا تھا، عباد سمینہ کے ذکر پر چونکا، جبکہ دروازے کے باہر کھڑی زباریہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی کہ اس کی مما نے کتنے ظلم کیے۔ زبان کی تیز تھیں وہ، مگر اپنے عمل سے وہ گھٹیا تھیں۔ سمینہ، میری ماموزاد، تمہارے تایا محمود کی بچپن کی مانگ اور محبت، مگر عظمیٰ کی بھری گود کو بسانے کے لیے تمہاری ماں نے آدھی رات کو اس پر الزام لگایا۔ وہ رات اس کی مہندی کی رات تھی، اس کے کالج کا دوست اس کے لیے تحفے لایا تھا کیونکہ اس کو باہر کے ملک جانا تھا، شادی پہ نہیں آ سکتا تھا، تبھی وہ آیا جس کو آسماں نے کوئی اور رنگ دیا۔
تب اماں نے آسمہ کے ظلم دیکھتے ہوئے سمینہ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا۔ اسی وقت محمود نے وہیں کھڑے سمینہ کی بے وفائی پر عظمیٰ سے نکاح کیا۔ سمینہ رات کے اندھیرے میں اس گھر سے رخصت ہوئی، اس گھر سے جو اس کا باپ کا تھا۔ کہتا معظم رونے لگا۔ آج برسوں بعد دل کا غبار ہلکا کرنے کا موقع ملا تھا۔ جو بات کا سہارا پاتے معظم سب کہے جا رہا تھا، جبکہ حقیقتوں پر سے پردہ اٹھتے سن کر عباد اور زباریہ دونوں بے حال ہو رہے تھے۔ پھر تمہاری ماں کے ظلم کا شکار ایرا ہوئی، وہ ایرا محمود جو سب سہتی رہی۔ تمہاری ماں کی مار، طنز، طعنے، ساری زندگی اس کو یہ کہتی کہ وہ گند ہے۔ کس کا؟ اس کی بہن کا۔ بابا خدا را بس کر دے، میرا دل درد سے پھٹ جائے گا، معظم کو ٹوکتے ہوئے عباد نے کہا، جبکہ معظم کہنے لگا، میرے عظمیٰ کے ساتھ جسمانی تعلقات تھے، وہ جسم فروشی کرتی تھی، میں وہ پہلا انسان تھا جس نے، مگر تمہاری ماں نے مجھے عظمیٰ سے بدظن کیا۔ عظمیٰ چاہتی کہ اس کو چار دیواری کا سکھ ملے، مگر آسمہ کو میں پسند آ گیا تھا، جس کی باتوں میں آتا میں گھر والوں کے خلاف شادی کر لایا تھا۔ آسمہ ایک ایسا سانپ ہے جس نے اس گھر میں رہ کر سب کو ڈسا۔ اس انکشاف پر عباد اسٹیل ہوا، جبکہ دروازے پر روتی زبیریہ وہیں پر بیٹھ گئی اور سننے لگی۔ آج اس کا باپ کہانی کے ابواب کھول کھول کر سنا رہا تھا، ورنہ کون اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے؟ یہ تو وہی لوگ کرتے ہیں جن کو ہدایت ملے یا احساس جرم ہوا ہو۔ معظم احمد کو احساس جرم ہی تھا ایرا کے بنا کچھ کہے یہاں سے جانے کا۔ پھر زبیریہ پر ظلم کیا تمہاری ماں نے۔ معظم کی بات پر عباد نے جھٹکے سے سر اٹھایا، جبکہ زبیریہ وہیں جم گئی کہ اس کی ماں اس پر کون سا ظلم کیا؟ لاڈ پیار سے پالا ہے مما نے اس کو۔ کیا کہہ رہے ہو آپ بابا؟ عباد کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی، جبکہ سامنے دیوار پر لگی تصاویر کو دیکھتا معظم بولا، سچ کہہ رہا ہوں، زبیریہ میری اور آسمہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اعتراف تھا یہ جلتا ہوا الاؤ جو زبیریہ پر گرا تھا۔ بابا، عباد نے اپنے ہاتھ معظم کے گھٹنے پر رکھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ زبیریہ آسمہ کے کسی آشنا کی بیٹی ہے، اس کی ماں کون ہے کوئی نہیں جانتا۔ آسمہ جب دوسری بار ماں بننے والی تھی تو ہمارا بچہ اسپتال میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ آسمہ جیسے پاگل ہو گئی تھی، اسے لگا تھا کہ یہ اماں کی خاموش بد دعا ہے۔ تبھی وہاں اس کے آشنا نے آسمہ سے کہا کہ اگر وہ چاہے تو اس کی بچی کو لے جائے۔ ویسے بھی وہ پاکستان میں نہیں رہتا، اس بچی کی ماں زبیریہ کو پیدا کرتے ہی مر گئی تھی۔ وہ عورت جمال آسمہ کا آشنا کے گھر میں رہتی تھی، جبکہ جمال شاید ترکی کا رہنے والا تھا۔ وہاں اس کی بیوی بچے تھے، تب فوراً ہی آسمہ نے زبیریہ کو خود سے لگا لیا۔ پھر جمال بنا کچھ کہے اس نومولود بچی کو آسمہ کی خواہش پر ہمیں دیتا چلا گیا۔ آج تک مڑ کر نہ آیا۔ آسمہ نے یہ کیوں کیا؟ شاید وہ اماں کو بتانا چاہتی تھی کہ ان کی خاموش نظریں اور بد دعائیں کچھ نہیں کہہ سکتی اسے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اماں نے جب دعا کی ہمارے حق میں کی، مگر آسمہ کو نہ جانے کیا بیٹھ تھا عظمیٰ، اماں، سمینہ، ایرا اور زبیریہ کے ساتھ۔ شاید حسد یا زیادہ کی چاہ نے، نہیں معلوم، میں شوہر ہو کر نہ جان سکا اب تک۔ معظم کی زبانی سب سنتے عباد اور زبیریہ ہچکیوں سے روتی ہے، جبکہ زبیریہ پر آسمان گرا، اس جس کو ماں مانتی آئی وہ ماں نہ تھی۔ اصل باپ کہاں تھا معلوم نہیں تھا۔ ایرا کے ساتھ وہ کیا کچھ نہ کرتی آئی، مگر اس نے ایک لفظ بھی غلط نہیں بولا۔ اس گھر کی جائز بیٹی کو وہ ناجائز کہتی رہیں، جبکہ وہ ناجائز تھی، کسی کے گناہوں کا نتیجہ۔ اس اعتراف نے زبیریہ کی حواس سلب کی، جس کتاب نہ لاتے ہوئے زبیریہ وہیں بے ہوش ہو گئی۔ مت روئے بات، ابھی تو مکافات عمل شروع ہوا ہے۔ اس بچی کو اپنا لینا جس کا نام و نشان نہیں ہے کوئی۔ اپنے باپ کی بات پر عباد تھما۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہو آپ؟ بہن ہے وہ میری، بچپن سے اب تک بہن کہاں نہیں مانا بھی ہے، آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ عباد بولا نہیں، چیخا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آسمہ اب جب گھر آئے تو اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ گھر دیکھ سکے۔ میں آج ہوں کل نہیں، مگر تم دونوں بالغ ہو اور نامحرم بھی۔ دنیا کیا کہتی ہے دفع کرو۔ زبیریہ بہت اچھی بچی ہے، اس کے باپ کی حیثیت سے تم سے زبیریہ کا ہاتھ مانگتا ہوں، انکار مت کرنا یار، کچھ تو انصاف کرنے دو مجھے۔ معظم کا لہجہ التجائیہ تھا۔ عباد کشمکش کا شکار ہوا، تب معظم نے عباد کے آگے ہاتھ جوڑے، جس سے عباد حیران ہوا کہ اس کا باپ کسی اور کی بیٹی کے لیے اس سے التجا کر رہا ہے۔ بابا مجھے گنہگار مت کرو، ٹوٹے پھوٹے انداز میں عباد نے معظم کے جڑے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے کہا۔ میں خود گنہگار ہوں عباد، خود کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہ کہہ سکا، غیر کی بیٹی کو سینے سے لگایا، آج اسی بیٹی کے لیے فکر مند ہوں، میرے بعد اس کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا بہت ظالم ہے، اگر آج تم اس کا سہارا بنتے ہو، کل کو کوئی مشکل میں میری بیٹی کا سہارا بنے گا۔ بہت گنہگار ہوں میں، اس گنہگار کی بخشش کا وسیلہ بن جا۔ سب کہتا معظم کہتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ایک طرف باپ کے گناہوں کا اعتراف تو دوسری طرف اس کے سر ڈالی گئی ذمہ داری ابھی سے عباد کے اعصاب پر بوجھ بن رہے تھے۔ آپ روئیں مت بابا، میں اپناؤں گا زبیریہ کو، دل پر پتھر رکھتے عباد نے بولا، جبکہ معظم اس کا ماتھا چوم کیا، پھر اپنے آنسو صاف کرتا کہنے لگا، زبیریہ کو بلاؤ، اس کو بھی سچ بتاؤں میں۔ معظم کے مستحکم انداز پر عباد کچھ کہہ نہ سکا، پھر سر ہلاتا پلٹتا دروازہ کھولا تو زبیریہ کو بے ہوش دیکھتا بولا،
زباریہ؟ عباد کے چیخنے پر معظم نے گری ہوئی زباریہ کو دیکھا تو فوراً سے عباد کو پیچھے کرتا اس کے سر اپنی گود میں رکھ گیا۔ زوبی بیٹا آنکھیں کھولو۔ عباد یہ آنکھیں نہیں کھول رہی، معظم نے عباد سے کہا جو فوراً سے اس کے نبض چیک کرتا بولا۔ بابا یہ بہت سلو ہے، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا، مجھے لگتا ہے اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں۔ تیزی سے کہتے عباد زبیریہ کو اٹھانے لگا تو جھجک محسوس ہوئی۔ اب رشتہ جو بدل گیا تھا، ساری زندگی جس کو بہن کہا وہ بہن نہیں۔ اف میں سر جھٹکتا عباد زبیریہ کو بازو میں بھرے کار کی پچھلی طرف لیٹاتا دروازہ بند کر کے، تب معظم بھی جلدی سے کار میں سوار ہوا۔ عباد نے کار گھر سے باہر لاتے ہسپتال کی طرف چل دیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑوں گا، بس کیز لایا۔ ناشتے کے بعد جب مسز چارلس کچن صاف کر رہی تھی، ایرا نے یونیورسٹی جانے کو بیگ کندھے پر رکھا۔ ایان جو کال سننے گیا تھا ایرا سے کہتا کیز لینے چلا گیا، جبکہ ایرا حیران تھی کہ ایسے ٹھیک نہیں، پالیسی کے خلاف جانا، اگر کسی کو پتہ چلا۔ اف نہیں، چلو۔ چپ کھڑی ہوئی ایرا نے ایان سے کہا جو جانے کو تیار تھی۔ میری بات سنیے۔ ایان جو دروازہ کھولنے لگا تھا ایرا کی طرف متوجہ ہوا، جس پر ایرا منمناتی ہوئی بولی، وہ یونیورسٹی ساتھ جانا مسئلہ۔ ایان ایرا کی ادھوری بات سمجھتا مسکراتا ایرا کی طرف آتے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ I will drop you outside the university. Now come with me. جی کہتے ایرا ایان کے ہم قدم ہوئی۔ تب ایان نے دروازہ کھولا تو باہر سے آتی اسرا جمال مسکراتی ایان کی گلے لگ گئی۔ Love, I missed you so much. That's why I cancelled my commercial shoot and jumped here. ایرا ایان کے گلے لگی اسرا کو دیکھ کر تھمی، پھر اپنا ہاتھ ایان کی گرفت سے آزاد کر گئی۔ ایان نے اسرا کو خود سے الگ کیا، پھر پوچھنے لگا، When did you come back, اسرا؟ In morning. I dropped my materials in my apartment and here I am. How are you, love? مسکرا کر بتاتی اسرا نے پوچھا۔ I'm fine، جس پر اسرا آگے ہوتی ایان کی گال چوم گئی۔ ایرا نے اپنا سر جھکا لیا۔ Oh, hello ایرا، how are you? And what is this? Did you slipped? اسرا نے ایرا کے سر ہوئی پٹی کو دیکھا تو پوچھا، جس پر ایرا بولی، I'm fine اسرا، it was an accident, I have to go. کہتی ایرا ایان کے سائڈ سے ہوتی چلنے لگی۔ ایان کی نظروں نے ایرا کا پیچھا کیا، جس کو اسرا نے بھی محسوس کیا۔ Love, how was show? It's super good. Come, let's have a breakfast. اپنی توجہ اسرا کی طرف کرتے اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایان نے کہا، جس پر اسرا نے نام سر ہلایا۔ No love, come with me, we are going outside. کہتی اسرا ایان کا بازو تھامتی چلنے لگی، جبکہ ایان نے ایرا کو روحان کی کار میں بیٹھتا دیکھ کر اپنی کار میں اسرا کو بٹھایا اور چلا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اتنی چپ کیوں ہوں ایرا؟ پولیس یونیفارم میں تیار روحان نے گمسم سی ایرا سے پوچھا، جس پر چونکتی ایرا بولی، ارے نہیں بھائی، بس ایسے میں۔ ایرا کیا تم مجھ سے ہوٹل میں ہوئے حادثے کے بارے میں بات کرنا چاہو گی؟ بھائی ابھی نہیں۔ اوکے، پھر اپنی دوست سے بات کرو۔ نیلم کی آتی کال کو پک کرتے ہوئے روحان نے سیل ایرا کی طرف دیا اور خود ڈرائیونگ کرنے لگا۔ ہیلو روحان، کہاں مرے ہوئے؟ صبح سے رات ہو گئی ہے۔ تیز مگر سڑے لہجے میں نیلم کی آواز اسپیکر میں گونجی، جس پر ایرا نے حیرانی سے روحان کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر گیا کہ میرا تو اللہ مالک ہے۔ نیلم؟ ایرا بولی، جس پر نیلم 2 منٹ تو چپ ہوئی، پھر چیخی، کتی میرے بندے کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ ہاں، یونیورسٹی جا رہی ہوں تیرے بندے کے ساتھ، ذرا تمیز سے بات کیا کر بھائی سے۔ کون سا بھائی؟ کس کا بھائی؟ میرا بھائی، تیرا بندہ، روحان مان۔ ایرا مدھم لہجے میں بولی، اوہ اچھا، تو ایسے کہنا۔ اچھا یہ بتا کیسا رہا تیرا ہنی مون؟ شرارتی لہجے میں نیلم نے پوچھا، جس پر ایرا جھینپ گئی۔ ہم شو کرنے گئے تھے، ہنی مون پر نہیں۔ لے چل بتا کیا کیا تم لوگوں نے؟ تاج محل دیکھا؟ سٹارٹ ہو جاؤ جلدی۔ نیلم کے لہجے پر ایرا ہنستی، پھر مدھم لہجے میں جو اس کا خاصا تھا وہاں کے خوشگوار پلوں کو دہرانے لگی۔ بیچ میں نیلم اپنا چٹکلا چھوڑ دیتی، جس پر ایرا اور روحان ہنس دیتے۔ کچھ باتیں ایسی تھیں جن پر روحان چونکا مگر ظاہر نہ ہونے دیا۔ یونیورسٹی کے آتے ہی ایرا بولی، اچھا باقی باتیں بعد میں، یونیورسٹی آ گئی ہے، تم بھائی سے بات کرو ذرا تمیز سے، سنا؟ اچھا ہمدرد دوا خانے، چپ چل جا، کان کھا گئی میرے اپنی بکواس سنا کے۔ اب مجھے بات کرنے دو میرے بندے سے۔ ہی اوکے جانی، فی امان اللہ۔ فی امان اللہ جانی، خیال رکھیں اپنا۔ نیلم کی بات پر ایرا مسکراتی سیل روحان کو دیتی اللہ حافظ بولتی چلی گئی۔ جو سفر اداسی سے شروع ہوا تھا، نیلم نے اپنی باتوں سے خوشگوار بنا دیا تھا۔ ہاں میڈم، کیسی ہو؟ جسٹ کے عالم میں روحان نے پوچھا، جس پر نیلم بولی، آپ سے بات کر رہی ہوں، اب اچھی ہوں۔ ہاں، بس یار کیا کروں، ٹائم ڈفرینس بہت ہے تبھی۔ کوئی بات نہیں، ایرا ٹھیک ہے نا ہان؟ بہتر ہے وہ، بس کچھ وقت تو لگے گا نا اسے۔ جانتی ہوں، بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے، سب سہ لے گی مگر بتائے گی نہیں۔ صحیح، میں اسٹیشن آ گیا ہوں، خیال رکھنا اپنا میرے لیے۔ اوکے ہان، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ ہان کی جان۔ ہر بار کی طرح نیلم کے کال کٹ کرنے پر آخری الفاظ روحان کے منہ میں رہ گئے، جس پر ہنستا روحان نے کہا،
کب تک دامن بچاؤ گے مجھ سے؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے۔ سیل فون کی وال پک کو دیکھتے ہوئے روحان بولا، جو کہ ان دونوں کی منگنی کی تھی۔ پھر ایک ٹیکسٹ ایان کو کرتا اپنی پسٹل کار کے اسپائی ڈرا سے نکالتا باہر نکل آیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیفے مونیکا میں ریحان اپنے کولیگ کے ساتھ لنچ کر رہا تھا۔ نقصک سے تیار ایان آیا، جس کو آتا دیکھ کر روحان ایکسکیوز کرتا ایان کے ٹیبل پر آیا۔ کیسے ہو تم؟ ایان سے گلے ملتے ہوئے روحان نے پوچھا۔ ٹھیک، تو سنا، کیسی رہی تیری ٹریننگ؟ اچھی تھی، لنچ آرڈر کروں؟ روحان نے بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر ایان نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بلایا کیوں ہے؟ سب خیریت ہے نا؟ مجھے نا کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کس حوالے سے تم کہہ رہے ہو؟ ناسمجھی سے ایان نے پوچھا، جس پر روحان آگے ہوتا ٹیبل پر ہاتھ رکھ گیا۔ جو تم سے پوچھو جواب دینا، اوکے؟ روحان کے سنجیدہ لہجے پر ایان مسئلہ گھمبیر محسوس کرتا کرسی سے کی ٹیک چھوڑتا آگے ہوا۔ تم نے آگرہ لائیو گانے کے لیے جس سنگر کو چنا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بشریٰ رفیق تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ شو پر کیوں نہیں آئی تھی ایان؟ روحان نے ایان کی بات نظر انداز کرتے پوچھا۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن، تبھی نہیں آ سکی وہ۔ تمہیں کس نے بتایا تھا اس کے بارے میں؟ جینیفر نے، کیونکہ وہی سب ارینج کر رہی تھی۔ اس کو کیسے پتہ چلا بشریٰ رفیق کے ایکسیڈنٹ کا؟ شاید اس کو کال آئی تھی تب۔ اور تم مجھ سے ایسے کیوں سوال کر رہے؟ تیرا سیل نہیں ہے جہاں مجرموں سے تم تفتیش کرو؟ ویٹرز کے کھانا سرو کرنے کے بعد ایان بولا۔ ایان کی بات کو نظر انداز کرتا روحان نے پوچھا، کیا ڈریسز کٹے ہوئے تھے شو کے؟ ہاں۔ کیوں؟ روحان کے سوالوں پر ایان کا دل چاہا کہ وہ سوپ روحان پر گراتے، مگر بچپن کی دوستی کی وجہ سے چپ ہوا اور سوپ پینے لگا۔ بول بھی اب۔ ایان کی خاموشی پر روحان نے کہا، وہ ایسے کہ سب ماڈلز کے ڈریسز صحرائی تھیم کے ایک ڈبے میں تھے، جو کہ آگرہ آنے سے پہلے ہی کھلا ہوا ویرات کو ملا، جو اس کو لیے سیٹ پر پہنچ گیا تھا۔ ماڈلز نے ڈریس ریہرسل نہیں کی تھی، اینڈ ٹائم پر پتہ چلا اب بس یہ کچھ اور۔ چبا چبا کر ایان نے بات پوری کی، جس پر روحان نے نامے سر ہلایا۔ ویسے یہ سوال کیوں؟ شاشلک کھاتے ہوئے ایان نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ سنگر کا ایکسیڈنٹ ہونا، کپڑوں کا کٹے ہوئے ملنا، پھر اگلی سبیرہ پر حملہ ہونا، سب پلانڈ ہے ایان علی۔ سکون سے کھانا کھاتا روحان مان ایان کو بے سکون کر کے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم ایان؟ کوئی ایسے کیوں کرے گا؟ سوپ کا چمچ بال میں رکھتے ایان نے پوچھا۔ وہ جو بھی، یا تمہارا کوئی قریبی ہے، یا وہ تمہاری کامیابی سے جل رہا ہے، یا وہ ایرا کو تمہارے قریب نہیں دیکھ سکتا۔ وکٹم ایرا ہی ہے، مگر وجہ تم ہو۔ باریک بینی سے ایرا کی باتوں سے روحان نے جو سب سمجھا، ایان کی آنکھیں کھول گیا، جبکہ ایان کی مانو بھوک مرسی گئی کہ کوئی کیوں ایرا کو نشانے پر رکھے گا، اور میری وجہ سے کیوں؟ ہزار سوچی تھی، مگر حل کوئی نہیں۔ کمشنر نے کہا ہے کہ ایرا کے پروٹیکشن کے لیے آفیسرز کل سے آئیں گے۔ میں تم سے یہی کہوں گا کہ ایرا کو بتا دو سب۔ نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے روحان نے کہا، اس حادثے سے وہ بہت ڈر گئی تھی روحان، ساری رات سسکتی رہی، بہت مشکلوں سے سلایا تھا اس کو۔ اب ایسے میں اس کو بتانا ذہنی اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم اپنا اور ایرا کا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ اپنے کولیگ کو جاتا دیکھ کر روحان نے کہا، تب ایان نے پوچھا، تم گئے تھے ریبیکا میتھن کے گھر؟ آج مصروف تھا، ٹائم نکال کر جاتا ہوں۔ پریشان مت ہو، اس ریبیکا میتھن کے پیچھے جو بھی چہرہ ہے جلد بے نقاب ہو جائے گا، ایک حوصلے سے کہتا روحان چلا گیا۔ جبکہ ایان نے گھڑی پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ ایرا کی کلاسز ختم ہونے والی ہیں۔ پیمنٹ کرتا ایان اپنی کار لیے یونیورسٹی روانہ ہوا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نیلم سے بات کرنے کے بعد ایرا، جو ایان اور اسرا کو ساتھ دیکھ کر اداس ہوئی تھی، وہ اداسی اسرا کو یونیورسٹی میں دیکھ کر دوبارہ سے ڈر آئی تھی۔ میری ایک گرل فرینڈ ہے جو میری ساری نیڈز پوری کرتی ہے۔ ساری مطلب ساری۔ NDC سائن کرواتے وقت ایان کی کہی بات ایرا کے دماغ میں پوری تاب سے روشن ہوئی، جس کا عملی ثبوت اسرا کے پاس پینٹ ہاؤس کی کیز ہونا اور پورے حق سے ایان کو چومنا تھا۔ تو تم کہاں ہو ایرا محمود؟ ڈپارٹمنٹ سے باہر آتے ایرا نے خود سے پوچھا، تب پیچھے سے جینی آتی ایرا کو گلے لگا گئی۔ ہیلو ٹوٹی پھوٹی ایرا، کیسی ہو تم؟ جینی کا یوں آنا ایرا کو نیلم کی یاد آ گئی، جو ایسا ہی کرتی تھی۔ ایرا نے پلٹ کر جسمیت سنگھ کو دیکھا، جو آج شرٹ کے نیچے اسکرٹ پہنے ہوئی تھی اور ساتھ رنگی بالوں کو پونی ٹیل کیے اس کو سر سے بار بار ہلا رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو جسمیت سنگھ؟ فی الحال تو میں بہت اچھی ہوں۔ میری بات سنو، اس سے پہلے میں بھول نہ جاؤں۔ کون سی بات؟ وہ یہ کہ 2 دن بعد دیوالی کی آخری رسومات ہیں۔ بھابھی اور ہماری کمیونٹی کے لیڈیز ورت رکھیں گی۔ شام میں جب چاند نکلے گا تب وہ ورت کھولیں گی۔ سب ہوں گے وہاں، چراغ ہوگا، ہم سب میوزک پر ڈانس کریں گے، خوب مزہ آنے والا ہے۔ پر جسمیت، ایرا کو مناسب نہ لگا کہ وہ ایسی کیسی ہندو کی رسم میں شریک ہو، تب بھی منع کرنے لگے تو جینی ٹوک گئی۔ انکار نہیں، سمینا آنٹی بھی آئیں گی۔ پھر ٹھیک ہے۔ سمینا کی موجودگی سے ایرا فوراً سے ہاں کر گئی، جس پر جینی مسکراتی ایرا کو بائے کرتی اپنی پونی ہلاتی چلی گئی۔ ایرا سر چھٹک کر پارکنگ سے ہوتی یونیورسٹی کے مین ڈور کی طرف چلنے لگی۔
وہی شانے بے نیازیں سر اٹھائے نظروں کو جھکائے ایرا محمود مناسب قدم لیتی وائٹ پلازو کے اوپر پرپل لانگ شرٹ پہنے جس پر ڈارک پرپل ہی لانگ کوٹ تھا، اس کی کیپ سر پر لیے کندھے پر شال رکھے چلتی جا رہی تھی کہ اس طرح کی پرجوش آواز پر ایرا نے نظر اٹھا کر سائڈ پر دیکھا جہاں وہ ہنستی ہوئی ایان کے گلے لگی ہوئی تھی۔ ایرا محمود، تم بس چند پل کا سامان تھی اس انسان کے آگے جس کو اس نے کانٹریکٹ کی شک کے تحت استعمال کیا۔ تف ہے تم پر ایرا محمود کہ تم اس کی التفات کو محبت سمجھ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہے یہ محبت، اگر تمہاری اور اس کے درمیان کچھ ہے تو بس ایک کانٹریکٹ۔ تلخی سے سب سوچتی ایرا رخ سیدھا کرتی چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ایان جو ایرا کا پارکنگ میں انتظار کر رہا تھا اس کو آتا نہ دیکھ کر کار سے باہر آتا ڈپارٹمنٹ چلا گیا جہاں جینی نے اس کے یہاں نہ ہونے کا بتایا۔ ایان نے گراؤنڈ میں آتے ایک نظر ڈالی تو ایان کو ایرا مین ڈور کی طرف جاتی نظر آئی۔ جلدی سے گارڈن میں آتا ایان ایرا کی طرف چلنے لگا مگر اسرا جو یونیورسٹی کے گارڈن میں تھی ایان کو دیکھتی کھڑی ہوئی۔ ہنی واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، اونچی آواز میں کہتی اسرا ایان کے گلے لگ گئی۔ اسی وقت ایرا نے ایان اور اسرا کو دیکھا تھا اور یونیورسٹی سے چلی گئی۔ اسرا کو خود سے الگ کرتے ہوئے کہنے لگا، اسرا آئی ہیو ٹو سارٹ آؤٹ سم ورک، آئی کال یو لیٹر۔ آئی کین انڈرسٹینڈ ہنی، لیٹس ہیو ڈنر ٹوگیدر۔ اوکے۔ ایرا کو یونیورسٹی کا گیٹ عبور کرتا دیکھ کر ایان نے کہا جس اسرا خوش ہوتی ایان کے گلے لگ گئی۔ لو یو، ٹیک کیئر۔ اسرا سے الگ ہوتا ایان جلدی سے پارکنگ میں آتا کار میں سوار ہوا اور اسپیڈ سے وہاں سے نکلا جس کو اسرا نے بھی دیکھا۔ واٹس گوئنگ آن اسرا؟ نتھنگ میرا، کین وی ہیو نیکسٹ کلاس ان فیو منٹس؟ ہاتھ میں بندی گھڑی پر ٹائم دیکھتی اسرا نے کہا جس پر اس کی دوست سر ہلاتی اس کے ہمراہ ہوئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کمیونٹی میں آتی ایرا پینٹ ہاؤس جانے کی بجائے پارک آ گئی جہاں یہاں کے پرسکون گوشے میں آتے ایرا ایک بینچ پر بیٹھتی سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھنے لگی جو موسم کی شدت کو نظر انداز کیے اس سرد موسم میں کھیل رہے تھے۔ ایرا نے چند پل ان بچوں کو دیکھ کر ادھر ادھر دیکھا تو سائڈ پر بنے بینچ پر جیمس مارٹن کسی لڑکی کو کس کر رہا تھا۔ ایرا فوراً سے نظریں پھیرتی اپنی توجہ دوبارہ سے بچوں کی طرف کر گئی۔ یہ گورے بھی نا جہاں دیکھتے ہیں شروع ہو جاتے ہیں۔ اف جیمس، تم بھی ان میں آتے ہو اور میں ایسے انسان کی بہن بنی؟ نہیں نہیں نہیں۔ ہیلو ایشینس بیوٹی، ہاؤ آر یو؟ اٹس بینگ لانگ ٹائم۔ ایرا جو اپنی سوچوں میں گم تھی جیمس کے کہنے پر فوراً سے اچھلتی کھڑی ہوئی اور گھبراتے ہوئے جیمس کو دیکھنے لگی جبکہ جیمس ایرا کے ماتھے پر لگی پٹی دیکھتا حیران رہ گیا۔ ہو ڈڈ دس؟ ایرا کے پاس ہوتے جیمس نے خود پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ ایرا جیمس کی بات سمجھتی کہنے لگی، اوہ اٹ واز این ایکسیڈنٹ۔ ریئلی ایشینس بیوٹی؟ آئی تھاٹ دیٹ اٹ واز یور ہسبینڈ وچ ہرٹس یو۔ جیمس کے غصے بھرے انداز پر ایرا چونکتی پھر اس کو کلیئر کرتی کہنے لگی، نو جیمس، بلیو می اٹ واز این ایکسیڈنٹ۔ آئی سلپڈ ان دا واش روم اینڈ گاٹ انجرڈ، دیٹس اٹ۔ اوکے دین سٹ، لیٹس ہیو سم ٹاک۔ آئی تھنک آئی ہیو ٹو گو ناؤ، آئی ریئلائز دیٹ یو ہیو آلریڈی اے کمپنی۔ ایرا کہتی جانے لگی مگر جیمس کے کہے پر حیرانی سے پلٹتی اس کو دیکھنے لگی جو بندروں کی طرح ہنسے جا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ ایشینس بیوٹی، یو تھاٹ دیٹ شی از ود می؟ ناٹ یار، شی از جسٹ اے پارٹ ٹائم۔ I want to spend my time with someone, so I'm here, but this girl wants more from me, which I doesn't give her. That's why she leaves. Okay. ایرا سے کوئی جواب نہ بن پایا تو یہی بولی، Come, sit sis. جیمس نے ایرا کا بازو پکڑتے ہوئے اس کو بینچ پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ ایرا نے فوراً سے اپنا ہاتھ جیمس کی گرفت سے آزاد کیا اور پوچھنے لگی، So what is your high school timing؟ ایرا نے بات کا آغاز کیا، It's 9 AM to 3 PM. Did you bunk today؟ شرافت سے جیمس نے جواب دیا جبکہ ایرا حیران ہوئی، Yes. Why James؟ Cause today is my birthday. Want to spend my time with my parents but they have no time for me. سر جھکائے جیمس کرب سے بولا جس پر ایرا خوش ہوتی کہ چپ اس کو سمجھ نہ آئی پھر کہنے لگی، ہیپی برتھ ڈے جیمس، اسٹے بلیسڈ مائی بردر کیوٹی پائی۔ تھینکس ایشین بیوٹی، کم ود می جیمس، لیٹس سیلیبریٹ یور برتھ ڈے۔ کھڑے ہوتے ایرا نے کہا جبکہ جیمس ایرا کو دیکھنے لگا، آئی ہیو نو ہارٹ ٹو سیلیبریٹ مائی برتھ ڈے، وانٹ لیو الون ود می، یو ہیو ٹو گو، دین گو۔ خود سے بیزار جیمس نے کہا، عمل جیمس کو گھورتی ہوئی بولی، نو جیمس، اٹس مائی بردر برتھ ڈے، وانٹ سیلیبریٹ ود مائی موڈی بردر، کین آئی یوز یور سیل فون؟ اپنے سیل میں نیٹ کنیکشن نہ ہونے پر ایرا نے جیمس سے کہا جس پر وہ حیران ہوتا ہے سیل اس کو تھما گیا۔ پہلی بار کسی نے حق سے کچھ مانگا تھا، وہ انکار کیسے کرتا؟ ایرا نے اچھی سی بیکری سرچ کر کے وہاں سے بلیک چاکلیٹ کیک آرڈر کیا، پھر اپنے سیل سے جسمیت سنگھ کو کال ملائی جس نے فوراً اٹھائی، ایک نمبر سے اس جگہ کی لوکیشن سینڈ کری ہوں، اگر برتھ ڈے کیک کھانا ہے تو آدھے گھنٹے میں اپنی فوج لے کر پہنچ جاؤ، مگر خالی ہاتھ مت آنا۔ ایرا نے کہہ کر جیمس کے نمبر سے لوکیشن سینڈ کر کے جیمس کو دیکھنے لگی جس کو ایرا کی کوئی بات سمجھ نہ آئی تھی۔ ایرا نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے پھر بولی،
ویٹ اینڈ واچ۔ پھر آدھے کیا 20 منٹ کے بعد جسمیت سنگھ اپنی فوج کے ساتھ آتے پارک کے اس گوشے کو جیمز کے لیے سجانے لگی۔ ہر کوئی کیک کی دعوت پر امڈ آیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایرا نے سب کے ساتھ مل کر ایک چھوٹی پارٹی ارینج کر دی، جبکہ جیمز حیران تھا کہ کوئی غیر اس کے لیے اتنا کر رہا ہے۔ ایک ٹیبل پر کیک رکھ کر اس پر ایرا نے کینڈل لگائی، جبکہ ٹیبل کے پیچھے ہیپی برتھ ڈے جیمز لکھا ہوا تھا، جہاں جسمیت سنگھ کی فوج نے اپنی طرف سے جیمز کو دعا دی تھی۔ کوئی چپس لایا تو کوئی جوسز، کوئی وائن تو کسی نے کوکیز۔ سب کرتے کرتے 4 بج گئے۔ کم کٹ دا کیک، ایرا جیمز کے پاس آتے کہنے لگی جو جسمیت کے ساتھ کھڑا تھا۔ کم وقت میں اس کی جسمیت کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی۔ سر ہلاتا جیمز ٹیبل کے پاس آیا، جس کی ایک طرف ایرا کھڑی تھی تو دوسری طرف جسمیت سنگھ۔ جیمز نے جھک کر کیک کاٹنے سے پہلے آنکھوں کو بند کیا، پھر کھول کر کینڈلز کو پھونک مار کر بجھایا، جس پر سب نے تالیاں بجاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے جیمز، مے یو گیٹ مور اینڈ مور ہی۔ کیک کٹ کر کے جیمز نے ایک پیس ایرا کے منہ میں آگے کیا، جس کو کھولتی ایرا بولی، اسٹے بلیس جیمز، پھر کیک کھا گئی۔ تھینکس سیز، جیمز سے مسکراتے ہوئے کہا، پھر جسمیت کو کھلاتا سب کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ جی تو فرینڈس، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔